اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ وعلیکم صاحب السلام ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت عام ہے دنیا کے ہر ملک میں تقریباً، خاص کر کے ایران اور عراق میں، وہ اس کا تعلق ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے چند علامات ہیں، کچھ حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں، کچھ مختوم ہیں اور کچھ غیر مختوم ہیں۔ تو ان میں سے جو مختوم علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے جسے ہم یمانی کا خروج، حدیثوں میں جس کا ذکر ملتا ہے کہ یمانی کا خروج ہوگا، سفیانی کا خروج ہوگا، نفس زکیہ کا قتل ہوگا، آواز غیب آئے گی، بیضاء میں زمین کا دھسنا۔ یہ 5 علامتیں جو ہے نا عام طور پر شیعہ بچہ بچہ جانتے ہیں۔ ایک ہستی ہیں عراق میں جنہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ میں یمانی اہل بیت ہوں، میں وہ یمانی ہوں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دعوت دے گا۔ ان کا نام ہے سید احمد الحسن۔ اب دنیا بھر کے جو اہل تشیع اور غیر شیعہ بھی، وہ اس دعوت کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور یہ کافی منظم ایک تنظیم ہے۔ اس کی ابتدا بصرہ عراق سے ہوئی، اور عراق سے پھیلتے پھیلتے ایران میں کافی زیادہ ان کے لارج نمبرز ہیں، ان کے پاکستان میں، ہند میں، یورپ میں، امریکہ میں، الگ الگ ممالک میں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو سب شیعہ منتظر ہیں، ہم سب الاجل یا امام پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی ہستی ہے، اور یہ کیوں اتنی اہم ہستی ہے، کیوں اتنا اہمیت کا حامل کردار ہے یہ کہ اس کو ماننا، اس کے پیچھے چلنا واجب ہے؟ آپ اس کے اوپر کچھ بتا سکیں گے تاکہ شیعوں کو بھی اس سے آگاہی ہو کہ یہ کوئی چھوٹا کردار نہیں ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا وہ لازم ہے ان کے لیے، نہ کہ صرف لازم ہے، ان کی آخرت کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال قائم کیا اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر ایمان لانا شیعہ اثنا عشریہ عقائد میں لازم و ملزوم ہے، بعین ہی اسی طرح ان علامات پر ایمان و ایقان رکھنا بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان علامات پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان ناقص ہے۔ جہاں تک یمانی کا تعلق ہے، یمانی کے بارے میں کثرت سے احادیث آئی ہیں شیعہ سنی کتابوں میں کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی حتمی علامات میں سے ایک علامت یمانی کا خروج بھی ہے، جو سفیانی کے ساتھ خروج ہوگا، ان کے زمانے میں ہوگا۔ اور یمانی کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں کہ جب ان کا خروج ہوگا تو ان کے ساتھ پرچم ہوں گے، اور ان کے پرچم کو پرچم ہدایت کہا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یمانی کے بارے میں بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے کہ یمانی کے پرچم کے نیچے سب کے لیے آنا لازم ہے، اور جس نے اس کو ملتوی کیا، اس سے منہ موڑا، اس کو مثلا جہنم تک کی وعید سنائی گئی۔ مثلا میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ دیتا ہوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک ٹکڑا کہ خروج سفیانی والیمانی، کہ سفیانی اور یمانی کا خروج ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن ہو۔ اس کے آگے چل کر امام نے فرمایا کہ وَلَيْسَ فِي الرَّايَاتِ رَايَةُ أَحْدَىٰ مِنْ رَايَةِ الْيَمَانِ، اور ان کے ساتھ جو پرچم ہوں گے، سفیانی کے پاس بھی ان کے جھنڈے ہوں گے اور یمانی کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہدایت کا جو پرچم ہوگا وہ یمانی کا ہوگا، اور کسی جھنڈے میں ہدایت نہیں ہوگی۔ فی رایت ہدا لأنہ یدعو الی صاحبکم، ان کے جھنڈے، ان کے پرچم کے نیچے ہدایت کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ جو یمانی ہوگا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا،
صاحبکم یعنی صاحب العصر والزمان. اور آگے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْيَمَانِ حَرَمَ بَيْعَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِ، اور جب یمانی کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں پر اسلحے کی خریداری کو حرام قرار دے. اور آگے چل کر جو ہمارا مین جملہ ہے فَإِنَّ رَایَتَهُ رَایَةً هُدًى، یعنی یمانی کا جو پرچم ہے وہ پرچم ہدایت ہے. ایک اس میں بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو امام نے فرمائی، اور یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اس جملے پر، کہ امام نے فرمایا وَلَا يُحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَلْتَوِيَ عَلَيْهِ، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس پرچم سے دور ہو یا اس پرچم سے منہ موڑے. یہ صرف شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. شیعہ ہو سنی ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ وہ یمانی کے پرچم کے تلے آئیں. اور آگے فرمایا فمن فعل ذالک، جو اس پرچم سے منہ موڑے گا فہو من اہل النار، وہ جہنمی ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس پرچم سے منہ موڑے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس کے پرچم سے منہ موڑنا حرام ہو اسی کو تو معصوم کہتے ہیں، اور اسی کو معصوم کا نمائندہ کہتے ہیں. اور آگے جو فرمایا کہ جو اس پرچم سے منہ موڑے گا ومن فعل ذالک، کہ جو ایسا کرے گا وہ اہل نار میں سے ہوگا. یعنی کہ اس پرچم سے منہ موڑنا حرام ہے، بلکہ دوزخ میں جانے کا سبب ہے. تو دوزخ میں جانے کا سبب تو یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ دین سے کافر ہو جائے. تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ جو یمانی کا خروج ہے، وہ یمانی جو شخصیت ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بڑی اہم شخصیت ہیں کہ جن پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، ان کے پرچم کے نیچے آنا، ان کے پرچم سے منہ نہ موڑنا، یہ سب ہماری شرعی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یمانی کے بارے میں امام کا یہ بیان واضح کرتا ہے کہ جو یمانی آئے گا وہ معصوم بھی ہوگا، اور ان کا جو پرچم ہے وہ پرچم ہدایت ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یمانی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف دعوت دینے والا. اب امام زمانہ علیہ السلام کی طرف جو دعوت دینے والا ہے تو ان کا ہونا تو ضروری ہے، اس لیے یمانی کو حتمی علامات میں شمار کیا گیا ہے. امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے یمانی کا خروج حتمی ہے اور لازم و ملزوم ہے. یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں سے ایک حتمی علامت ہے. لہذا جس طرح امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور پر ایمان و ایقان لانا واجب ہے، اسی طرح یمانی کے خروج پر بھی ایمان لازمی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. میرے خیال سے یہاں پر اب ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم شخصیت کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم نے اس کی معرفت کیسے حاصل کرنی اور ائمہ طہار نے اس کا نام، صفات، القاب اور کس جگہ سے خروج کرے گا، کن حالات کا خروج کرے گا، کون سے دلائل یہ سامنے لے کے آئے گا، وہ بھی سب ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو پیش کریں گے انشاءاللہ لوگوں کے سامنے. بہت جی شکریہ جی آپ کا علامہ صاحب. دعاؤں میں یاد رکھیں، اوکے اپنا جی خیال رکھیں. جی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے. فی امان اللہ. جی جی.